ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ یہ سورہ آل عمران کی دو آیتیں 116 117 آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ پچھلی آیتوں میں اہل کتاب یہود و نصارہ، اس میں بھی خاص کر کے یہودیوں کی بری خصلت اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ان لوگوں کے اوپر جو ذلت، رسوائی، اللہ کی طرف سے پھٹکار کی جو سزا ہوئی، وہ ان کے بد اخلاقی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ سب کے سب ایسے نہیں، سب برابر نہیں ہیں، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، وہ اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے، برائی سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں مسابقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے جو لوگ بھی خیر کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ناقدری نہیں کرتے، ان کی قدردانی کرتے، ان کے اعمال کا اجر ثواب پورا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتے ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے اعمال کو بھی ان کو جانتے ہیں۔ یہ پچھلی آیتوں میں کہا۔ اب یہاں کافروں کے متعلق سے فرمایا اور کافروں کے انجام کو بتایا۔ یہ کافر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہود و نصارہ میں سے ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ باقی جو مشرکین ہیں، کافرین ہیں، وہ سب بھی اس میں داخل ہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کسی بھی شکل میں ہو، یہودیت کے شکل میں ہو، نصرانیت کی شکل میں ہو، بدھسٹ کی شکل میں ہو، ہندو مت کی شکل میں ہو، مجوسیت کی شکل میں ہو، دنیا بھر میں پائے جانے والے جتنے بھی کفر کی شکلیں ہیں، فرمایا وہ سب اس میں داخل ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے سنا ہے اللہ کو ایک دین پسند ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سارے دھرم ہیں، چاہے وہ کتنے بھی بڑے سے بڑے دھرم ہو، کتنے بھی اچھے سے اچھے دھرم ہو، دنیا والوں کی نظر میں سب کافر ہیں۔ کیا ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے کلمے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو مانا نہیں، رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانا، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانا۔ جن کو اللہ پر، آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان نہیں، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، کوئی بھی قرآن اور سنت کی متواتر قطعی جو باتیں ہیں، جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کو کفرو، کسی ایک چیز کا بھی، سمجھو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن قربانی کا انکار کرتا ہے، قربانی ہے ہی نہیں، یا ہے تو بھی وہ ضروری نہیں، اس کے بجائے صدقہ خیرات کریں گے، غریبوں کا فائدہ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ خامخواہ کاٹ کر کے کیا کرنا، اس کا خون نالیوں میں بہانا، کھانا گوشت، کراہت ہوتی ہے ان لوگوں کو، سمجھ لو۔ اب آپ گائے مت کھاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن کافروں کو خوش کرنے کے لیے، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کھاتا، حرام سمجھتا ہے اس کو۔ جو اللہ نے حلال کیا ہے تم کو، اس کو تم حرام سمجھ رہے ہو، یہ کفر ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ ایک حرام چیز ہے، اس کو آپ حلال سمجھ رہے ہو، کفر ہے۔ شراب ہے، حرام ہے، اس کو آپ حلال سمجھ رہے ہو، کفر ہے۔
نہیں سمجھ؟ جو چیز اللہ نے حلال قرار دیا، اور قطعی بات ہے یہ گائے حلال ہے، اس کو آپ حرام سمجھ رہے ہو، کفر ہے۔ آپ پوچھو کسی عالم دین سے۔ تو کافر بولتے ہم لوگوں کے دماغ میں کون آتے ہیں؟ وہی کھڑ کے موتنے والے، گائے کا گوشت، گائے کی پوجا کرنے والے آتے، ساری قسمیں اس میں۔ اسلام کے نام پہ پیدا ہوا، اسلام کے گھرانے میں، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن اسلام کے کسی ایک حکم پر بھی اسے اگر اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں، کسی ایک حکم کو بھی وہ کیا کر دیا؟ ناپسند کر دیا۔ اللہ کے کسی ایک آرڈر کو کیا کر دیا؟ اس نے ناپسند کر دیا، اس کا ایمان باقی نہیں۔ شوہر مر جاتا ہے، بیوی کو چاہیے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن کیا رہے، عدت میں گزارے، 40 دن۔ زمانہ ایڈوانس ہے، 4 مہینہ 10 دن پرانے عورتوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں۔ 40 دن رہ کر کے کیا ہو جاتی ہے؟ مالوں میں، سینٹروں میں گھومتی ہے۔ یہ کیسی عورت ہے جسے اللہ کے حکم پر کیا نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ ایسے عورتوں کے بارے میں؟ کیا ہمارے سٹی میں نہیں ہو رہا ایسے لوگ نہیں ہیں؟ یاد رکھیں، کفر کا جب تذکرہ آتا ہے قرآن کریم میں، لوگ سمجھتے کافر ہونے کے لیے پورا اسلام کا انکار کرنا بول۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، یہ کپڑا آپ کا پاک ہے، پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کپڑا مکمل کیا ہو؟ ناپاک ہونے کے لیے مکمل پیشاب لگنا اس میں ضروری نہیں۔ ایک قطرہ بھی اگر پیشاب لگ گیا تو اس کپڑے کو ہم کیا بولیں گے؟ ناپاک بولیں گے۔ سمجھ رہے؟ پاک بولنے کے لیے ضروری ہے A to Z اس میں کیا ہو؟ پاکی ہو، ذرا برابر بھی گندگی لگی بھی نہ ہو۔ لیکن ناپاک بولنے کے لیے، سمجھ رہے؟ تو ان الذین کفروا، کفروا بولتے کون نہیں آنے کا؟ وہ نامہ والے نہیں آنے کا، دماغ میں رکھنے کا۔ ہاں، ایمانیات میں سے اور قطعی جو باتیں ہمارے نبی سے ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا ہے، کسی ایک حکم پر بھی اگر عدم اعتمادگی کا، کہ مجھے اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اس کو مانتا نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ مجھے اجازت دو آپ بولنے کی۔ آج بولتے ہیں نا سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب کیا ہے ورلڈ میں؟ اسلام ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات سچ ہو، اللہ کرے کہ، آمین۔ ہاں، لیکن ہماری سوچ یہ ہے، میرے جیسے چھوٹے آدمی، سب سے زیادہ پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ الحاد ہے۔ کیا ہے؟ الحاد سمجھتے ہیں؟ انکار کرنا، کہ وہ اب ایک ایک حکم کو کیا کر رہا ہے؟ اب اس کو ایسا بات سننا بھی پسند نہیں، کسی مولوی سے، کسی ایک آدمی سے بھی، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے پاس سب کیا ہے؟ جائز۔ شراب جائز، جوا جائز، اسپیڈ کھیلنا جائز، قمار جائز، کوئی بھی حرام بولے اس کو پسند نہیں۔ آج ایسے جنریشن ہماری کیا ہے؟ تربیت کرنے والے بھی ہماری ماں ہے ماشاءاللہ، وہ بھی تو اسی ادارے سے پڑھ کر کے بڑی ہوئی ہیں، ان کا بھی وہی ذہن، اب اس پہ پلنے والے بچے بھی ویسے ہی پیدا ہوئے۔ ایک بچہ ہمارا 10-15 سال ایسے مشنری اسکول میں پڑھتا ہے جہاں پر نہ اللہ کا، نہ وحدانیت کا، نہ توحید کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، اگر ہے تو بھی صبح و شام کیا ہے؟ شرک کی تصویریں، شرک کی سوچ، مینٹلٹی بنائی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ زہر انہوں کیا کرتے ہیں؟ ہم کو ایسے اسکول پسند ہے، ہم کو اسلامی ماحول والے پسندش نہیں ہے اسکول۔ ہم مسلمان کھولتے بھی ایسے اسکول کو نام کے لیے۔ ارے بھائی، بچوں کے عقیدے کی حفاظت کرو یار، ان کی سوچ بناؤ یار۔ بچے چھوٹے سے ہی کیا ہوتے ہیں؟ سیکھتے ہیں۔ تم بچپن سے ہی ان کو چڈی پہنا رہے، جیسے وہ کرسچن لوگ پہناتے، تم بھی اپنے اسکولوں میں چڈی پہنا رہے۔ ہاں، 5 کلاس تک چڈی، یا کسی 3 کلاس تک، پھر تم مسلمان کیسے رہے؟ ہم تو یہ بولتے ہیں کہ بھائی بچپن سے کیا کرو، بچوں کو تربیت دو۔ یہ بچی 5 سال 10 سال ہونے تک بھی چڈی پہنے گی، تو بڑے ہونے کے بعد میں اس کو چڈی پہننا کیا عیب لگے گا؟ اچھا ہی لگے گا۔ آپ بچپن سے اس کا ذہن بناؤ کہ چڈی پہننا عورت کے لیے، بچے کے لیے بھی گھڑکے سے اوپر نہیں، اچھا نہیں۔ ذہن بناؤ نا، ذہن بنانے کے لیے تیار نہیں، بہانے بناتے ہیں، پیشاب کرنے برابر ہوتا نہیں، ویسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے بول کر کے۔ یہ ہمارے اسکول سے سمجھائے تو سمجھتے نہیں کہ بچے ایسے ہی کیا ہوتے ہیں؟ تربیت پاتے ہیں۔ بچپن کا کبھی بچہ بچپن میں بھی چھوڑتا نہیں،
اب ہمارے بچے دیکھو نا، خیر میں کہاں سے کہاں چلا گیا، تو کفر بولتے ہی کیا نہیں آنے کا دماغ میں؟ ہاں صرف وہ لوگ نہیں آنے کا، دماغ میں رکھو اسلام کہ کسی بھی ایک حکم کا انکار کر دیا کافر ہے۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی اولاد، ان کا مال انہیں اللہ کے عذاب سے ذرا برابر بھی فائدہ نہیں دے گا، کام نہیں آئے گا۔ کفر کے بدلے میں سزا کیا ملے گی سب جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں آئی، تیسرے پارے کے ایک دم آخر میں، ساری زمین بھر سونا بھی اگر دے دے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو، اس سونے کو، اس کے فدیے کو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ فرمایا ان کی اولاد، ان کا مال انہیں ذرہ برابر کام نہیں آئے گا۔ پہلے بات تو کسی کے پاس وہاں مال ہوئے گا ہی نہیں۔ فرمایا مال اولاد آج جو دنیا میں ہے نا، کل اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ یہی مال اولاد ہے جس میں پڑھ کر کے آدمی کیا ہوتا ہے؟ غفلت کی زندگی گزارتا ہے، دھوکے میں پڑتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ کبھی دنیا میں یہ مال اولاد کام آتی ہے؟ مال کام آتے کہ نہیں؟ زبان میں کیسی باتیں آتی، مال ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ سب کے لیے کیا ہونا؟ پیسہ ہونا، پیسہ ہونا، پیسہ ہونا۔ پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ پیسوں سے ہی ہم تولتے ہیں آدمیوں کو، پیسوں سے ہی آدمیوں کی عزت ہم کرتے ہیں۔ جس کے پاس جتنا بڑا پیسہ اس کی اتنی عزت نہیں۔ کسی بھی مسئلے میں پھنس گیا، کسی بھی کیس میں پھنس گیا، پیسہ ہے تو آدمی خریدا جا سکتا ہے، کتنے بڑے آفیسر کو بھی خرید سکتے، کتنے بڑے منتری کو بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ پیسہ چاہیے، کیا چاہیے؟ نہیں کیا جی؟ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیسہ ہے نا، کل اللہ کے عذاب سے ان کافروں کو بچا نہیں سکتا۔ اسی طرح اولاد بھی کبھی کبھی ہمارے کام آتی ہے، کبھی کبھی بولتا ہوں ہمیشہ اولاد بھی کام نہیں آتی کیا لیا کر کوئی کام، لیکن دنیا میں کبھی اولاد بھی بچاتی ہے۔ باپ پھنس گیا کسی کیس میں، اولاد جا کر کے ضمانت دے کر کے رہا کرتی ہے، میں یہ کرتا ہوں، نہیں، اولاد کام آتی ہے۔ لیکن کل اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اولاد بھی کام نہیں آئے گی، یہ مال بھی کام نہیں آئے گا۔ یہی مال اولاد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اسی کی محبت میں پڑھ کر آدمی آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، اسے اللہ آزماتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے انہیں خوش نصیب، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے نہ، سب کو دے کر بھی لے کر بھی اللہ آزما رہے، سب امتحان کے حال میں ہیں، ایگزام حال ہے یہ دنیا، سب کو اللہ پرکھ رہے ہیں۔ کون کس طرح سے مال کے ساتھ یا عدم مال کے ساتھ اللہ کے ساتھ کیسا اس کا تعلق ہے، دیے تو کیا سوچتا ہے اللہ کے بارے میں، نہیں دیے تو کیا سوچتا ہے اللہ کے بارے میں، سب کو اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی خواہش ہوتی ہے مال آیا تو ہمارے کو بہت اچھا ایسا ہے، لیکن آنے کے بعد میرے بھائی اس کا حق ادا کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کتنے لوگوں کو اللہ مال دیتے ہیں لیکن اسی مال کی وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سے دور ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ اللہ سے دور ہوتے، اتنا دور ہوتے، اتنا دور ہوتا ہے، پھر واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قصہ ہے، ثعلبہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا، اس سے پہلے مانگ کر کے لیا اس نے، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا تمہارے لیے کافی ہے نا اتنا ہے؟ نہیں میرے کو چاہیے، دعا کرو نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے نہیں دعا کرو آپ میرے کو مالدار بننے کے لیے، دعا کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا تو کرنے تو قبول ہونا ہی ہے، اتنا اللہ نے دیا۔ پہلے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، 3 وقت ہو گیا، اور اتنا دیا، 3 وقت تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جمعہ آتا تھا، اور دیا اللہ تعالیٰ نے، جمعہ بھی ختم، اتنا دور ہو گیا۔ پھر زکوٰۃ کے لیے بھیجا گیا، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، زکوٰۃ نہیں ہے، ٹیکس ہے، یہ تو ظلم ہے، محنت کرو ہم اور کھلانا ہم کسی اور، کیا بات کرو، ہو گیا نا۔ آدمی کو یہ اولاد یہ معاف کرنا، اب مال ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت فتنۃ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان لیا۔ میری امت و فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے، مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ لا للفقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے فقر فاقہ اور غربت کا ڈر نہیں ہے کہ تم غربت میں پڑھ کر کے گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن ہاں ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا،
کما بسطت، لیکن مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ پچھلے لوگوں کو جس طرح اللہ نے دنیا کھول کھول کر کے دیا، خوب دیا، ایسے تم کو بھی دنیا اللہ تعالیٰ کھول کر کے دیں، فتنافسوها کما تنافسوها، پھر تم رغبت کرنے لگو مال دولت میں جس طرح پچھلے لوگوں نے کیا کیا، فتہلککم کما اہلکتہم، پھر وہ مال تم کو ہلاک کر دے جیسے پچھلے لوگوں کو اس نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ مجھے اس کا ڈر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں مسلمانوں کے، ان کے پاس 1 روپیہ غریبوں کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن اپنے فضولیات میں شادی بیاہ کے موقع پر ہو یا کسی ابھی بڈے ابھی ہر ایک کے لیے ڈیٹ اینیورسری، وہ فلاں فلاں جو بھی غیروں کے طریقے مسلمانوں کے اندر ہے، اس میں خوب کیا کریں گے، ایک شادی، ایک 5 منٹ نکاح کا موقع آتا ہے، 5 منٹ ہے، تو مجھے قبول میں تجھے قبول، اس کے لیے جو مسلمان آج پیسہ خرچ کر رہا ہے، ذرا دیکھو نا یہ کیا ہے، یہ فتنہ نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے دیا لیکن فضولیات میں ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو مال اولاد ہیں، فتنے کی چیز ہے، امتحان کی چیز ہے، نعمت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال بہت اچھا ساتھی ہے، کس کے لیے؟ فرمایا اچھے مسلمان کے لیے، جو اس کا حق ادا کرے، صحیح سے کمائے، صحیح جگہ خرچ کرے، اس کے لیے بہترین ساتھی ہے۔ اللہ نے خیر کہا مال کو، لیکن بدترین ساتھی ہے مال اس آدمی کے لیے جسے کچھ عطا پتہ نہیں ہے مال کے بارے میں، کیسا کمانا، کہاں پہ خرچ کرنا، بس فسق و فجور میں، فضولیات میں خرچ کر رہا ہے، ناجائز کاموں میں خرچ کر رہا ہے، عیاشیوں میں خرچ کر رہا ہے، خواہشات پوری کرنے میں خرچ کر رہا ہے، گایا یہ بدترین اس کا ساتھی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعم المال للرجل الصالح، بہترین مال وہ ہے جو کسی صالح، کسی نیک آدمی کو دیا گیا، اور اسی مال کو کہا بدترین مال ہے تو کسی فاجر اور فاسق کو دیا گیا۔ یہ کوئی کہنا سننا میں اپنے لیے، آپ اپنے لیے سن لو کہ کبھی مال کے بارے میں اللہ خیر عطا فرما دے بھی تو اللہ مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے دیا، اے اللہ جیسا ان کو دیا نا ہم کو بھی دے، لیکن ان کے جیسا ہمارے کو حق ادا کرنے کی بھی توفیق دے، ورنہ فرعون قارون کے جیسا اے اللہ ہمیں نہ بنا۔ قارون کو بھی دیا تھا لیکن اس کا کھوپڑی کیا ہو گیا، گھوم گیا اور الٹا سیدھا بولنے لگا، اللہ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ مثال دی، پھر بھی ہم لوگوں کو مثال کھوپڑی میں جاتی نہیں۔ خیر، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، فرمایا ان کافروں کا مال، کافروں کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے شیئا، ذرہ برابر بھی بچا نہیں سکتے، ذرہ، شیئا ذرہ، تھوڑا 1 سیکنڈ کے لیے ذرا عذاب کم، 1 سیکنڈ کے لیے بھی کم نہیں ہوگا۔ کبھی ضمانت میں 1 مہینے کے لیے بول کے آیا تھا نا ایک آدمی پرسوں، 1 مہینہ، 1 گھنٹہ، 1 منٹ کے لیے بھی ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گی اولاد، کتنا بھی رو دکڑ سناؤ، کیا بھی کرو، کتنا بھی پیسہ ڈالو اللہ کے سامنے، اللہ ذرا برابر بھی، جو قرآن ہے ٹرو ہے، شک نہیں کرنا۔ پھر کیا ہوگا، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ہاں 1 سیکنڈ کے لیے باہر نہیں آئیں گے، جلتے رہیں گے۔ آج دیکھ دیکھ کر کے رال ٹپکاتے رہتے نا کافروں کے مال دولت کو، اسے انہیں 1 لاکھ کروڑ کمایا، انہیں 1 لاکھ یہ کمایا، اسے وہ سیٹ ملی، اسے یہ سیٹ ملی۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے جتنا بھی ان کے پاس ہے نا کچھ کام نہیں آنے والا، کام آنے والی چیزیں ایمان، اعمال صالح، نہیں؟ کیا خیال آپ کا؟ دماغ خراب ہوتا ہے کہ نہیں ان لوگوں کے پیسے، ان لوگوں کے پیسے دیکھ دیکھ کر کے؟ اللہ نے کتنے پیار سے سمجھا قرآن کریم، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا۔ ارے کافروں کے مال اولاد کو دیکھ کر تعجب میں مت پڑو، اللہ تو ان کو وہ دے کر کے دنیا ہی میں عذاب دینا چاہتا ہے۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ آدمی کو جتنا دنیا آ رہا ہے اتنا اللہ سے دور ہو رہا ہے، تو اتنا بڑا عذاب بھی ہوگا نہیں سمجھ؟ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں تو پھر اور دور ہوگا نا، اور کیا دور ہوتے جاتے ہیں، کچھ کام نہیں ہے، ہمیشہ رہیں گے جہنم۔ اس کے بعد ان کافروں کے بارے میں آپ کو دماغ میں آئے گا، بہت اچھا اچھا کام کرتے ہیں، NGOs ان کے ہیں،
خدمت خلق کام کرتے ہیں، رفاع عامہ کا کام کرتے ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں، کتنے یتیم خانے، کتنے بیواؤں، کتنے ہسپتال، کتنے اسکولس جس میں فری ایجوکیشن، فری ایڈمیشن، فلاں فلاں سب کچھ فری، کتنا اچھے اچھے کام کرتے ہیں لوگ، دماغ میں آ سکتا ہے۔ پھر تو ان کو ذرا برابر وہ تو اچھا کام کرے بول کر کے 1-2 مہینے کے لیے ذرا جہنم سے چھٹکارا، نہیں تو تھوڑے دن رہنے 1 سال 2 سال رہنے کے بعد میں چلو 100 سال 2 سال کے بعد میں ان کو وہاں سے ہٹا کر کے چلو ذرا جنت میں بھیج دیں گے۔ اچھا کام بھی کیا نا ان لوگوں نے دنیا میں۔ فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، سنو یہ لوگ جو دنیا میں خرچ کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، رفاع عامہ کا، غریبوں کا دکڑا دور کرتے ہیں، غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، بیواؤں، مسکینوں، یتیموں سب کا خیال کرتے ہیں، ایسے ہاسپٹل، ایسے سکولز، ایسے خدمت خلق کے بہت سارے ادارے ان لوگوں نے بنائے، بہت اچھا اچھا کام کرتے ہیں، اچھا اچھا خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا اس دنیا میں جو یہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کمثل ریح، ایسے ہے جیسا کہ ایک ہوا ہے، جیسے ایک ہوا ہے، فیہا سر، جس میں پالا، مطلب خوب ٹھنڈی ہے، سردی، پالا سمجھتے ہیں وہ شبنم بولتے ہیں ہمارے، سمجھ لو زیادہ ٹھنڈ ہو تو شبنم رہتا ہے۔ کبھی کبھی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ بارش کے موسم میں، ٹھنڈ کے موسم میں، اور نظر نہیں آتا کچھ بھی، کیا ہے وہ پالا پڑا ہوا ہے، ایک دم سخت سردی۔ فرمایا ایسی ہوا جس میں سخت سردی ہو، اصابت حرث قوم، ایک ان لوگوں کے کھیتی میں جا کر کے وہ ہوا لگ گئی، ظلموا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاہلکت، اس ہوا نے اس کھیتی کو کیا کر دیا، ہلاک اور برباد کر دیا۔ ہاں میرے بھائیو، کھیتی کو ہے نا سخت سردی، ہاں کھیتی دیکھ کے تو لہلہا رہی ہے، کسان امید میں ہے، ہاں ہرا بھرا، ہاں اب لہرا تھا کھیتی، اب میں کیا کروں گا، اس کھیت کو کاٹوں گا اور میں اپنا بھی فائدہ کروں گا، اور پبلک کو بھی میں اس کو بیچ کر کے فائدہ، ان کا بھی میرا بھی، اس طرح سے سوچ رہا ہے۔ لیکن سخت سردی کی ہوا اس کھیت کو آ کر کے لگ گئی، ساری کھیتی کیا ہو گئی، تباہ برباد ہو گئی۔ یہ بات کسانوں کو سمجھ میں آتی ہے، میرے کو آپ کو سمجھ میں نہیں ہے، ایسا کیسا ہو حد سے زیادہ سخت سردی بھی یہ پودے برداشت نہیں کرتے، حد سے زیادہ گرمی بھی برداشت نہیں کرتے، حد سے زیادہ بارش بھی برداشت نہیں کرتے۔ ایک لمٹ ہے ہر ایک چیز کی، کیا کہتے ہیں آپ، ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ فرمایا یہ جو کافر لوگ، وہ کفر کی ساری قسمیں اس میں آ گئیں، جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں نا، ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے ہوا، تیز ہوا آ کر کسی کے کھیت کو کیا کر دے، تباہ برباد کر دے۔ ایسا ہی کافروں کے جتنے سارے نیک کام ہیں وہ تباہ برباد ہو گئی، اس کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ تیز ہوا آئی تو کھیتی باقی رہتی ہے کیا، کھیت پورا تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کفر آدمی کر دیا، اس کے سارے نیک اعمال کیا ہو جاتے ہیں، تباہ برباد ہو جاتے ہیں، آخرت کے حساب سے اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا۔ کسی مولوی سے جا کے، کسی بڑے مفتی سے جا کے پوچھ لو برابر کیا بول کے، کیا پوچھنے کا، قرآن بول رہا ہے نا جی، ابھی شک کیا ہے اس میں، ابھی شک کا ہے کیا، نیک کام جو بھی وہ کریں گے ان کا کچھ بھی بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ ان لوگوں نے کفر کیا۔ کفر سے بڑی سزا، کفر سے بڑی مصیبت، کفر سے بڑا اور کچھ بھی نہیں۔ کفر کیا نماز باطل، کفر کیا حج باطل، سمجھ رہے؟ یہ صرف میں نے کہا نا نامہ ڈالنے والوں کے لیے نہیں کہا گیا ہے، جو بھی کافر ہے ان کے لیے۔ اس امید میں مت رہو کہ میں تو اتنے حج کیا ہوں، اتنے نماز پڑھا ہوں، اتنے میں نے زکوٰۃ، ایک مرتبہ بھی کفر کا کلمہ بول دیا آدمی گیا کام سے، توبہ کیا پھر سے کیا ہو گیا، صحیح راستے پہ آیا، بات الگ ہے۔ اگر کفر کر کے ہی دنیا میں کفر کی حالت میں چلا گیا، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اس کی وجہ سے نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں، باطل ہو جاتی ہے۔ کفر تو چھوڑو، شراب کے بارے میں آتا ہے، ایک گھونٹ اگر کوئی شراب پی لیا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر اسی حال میں مر گیا تو وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے، شراب پیتے پیتے مرا تو۔ اگر شراب بھی یہ سمجھ، حرام لقمہ، ایک لقمہ حرام کا کھایا، مسلمان ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، حرام لقمہ کھا لیا، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔
سننے اور بولنے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے۔ یہ ایک چھوٹا گناہ بول کے ہم سمجھتے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے، تو سوچو نا کفر کیسا گناہ رہے گا۔ ادھر کفر کیا، فرمایا قرآن کریم نے حبطت اعمال، اس کے سارے عمل کیا ہو جاتے ہیں؟ باطل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اچھے اچھے کام کا، اللہ تو ظالم نہیں ہے نا، اللہ تو بالکل اس کو جو کچھ بھی بدلہ دینے کا ہے اللہ دنیا میں دے کر کیا کر دیں گے؟ ختم کریں گے، اسے نیک نامی دیں گے، اس کی شہرت ہوگی، وہ پاپولر بنے گا، وہ دنیا بھر میں اس کا نام ہوگا، لوگ اسے سلام کریں گے، سواگت کریں گے، فلاں کریں گے، سب کچھ دنیا ہی میں مل جائے گا، مرتے ہی جہنم میں جانا پڑے گا۔ سمجھنا؟ تو فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، اس دنیا میں جو کافر خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کمثل ریح، اس ہوا کی جیسی ہے، فیہا سر، جس میں سخت سردی ہے، جس میں سخت ٹھنڈی ہے، اصابت حرث قوم ظلموا، وہ ہوا ایک ایسے قوم کے کھیت کو جا کر کے لگ گئی، ظلموا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مطلب کفر کیا، شرک کیا۔ سب سے بڑا ظالم قرآن کریم میں ہے والکافرون هم الظالمون ان الشرک لظلم عظیم، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا نا، ان کے کھیتی کو جا کر کے کیا ہوئے، کھیت کو جا کر کے وہ لگ گئی، فہلکت، اس تیز ہوا نے اس کھیت کو کیا کر دیا؟ تباہ برباد کر دیا۔ ایسے ہی ان کے کفر نے ان کے سارے نیک اعمال کو کیا کر دیا؟ تباہ برباد کر دیا۔ اب آپ بولیں گے یہ کیسا ہے؟ ظلم نے انصاف کی، اچھا کام کرے سو۔ فرمایا وما ظلمہم اللہ، اللہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، وما ظلمہ اللہ، کبھی دماغ میں ایسا مت لاؤ، اللہ نے ان کے اوپر کچھ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیا اللہ نے عقل نہیں دی؟ عقل سے سوچ سکتے تھے، جس خالق و مالک نے مجھے پیدا کیا اس کا مجھے ماننا پڑے گا، اب مانا نہیں، انکار کر دیا، اس کے نبیوں کا انکار کر دیا، اس کی کتابوں کا انکار کر دیا، اور ججمنٹ کے دن کا بھی انکار کر دیا، نہیں جی ایسا کوئی دن نہیں ہے، بس یہ چل رہا ہے چلنے کا، بس مرنے کے بعد زندہ ہونا، حساب کتاب کچھ نہیں۔ اوہ باقی دنیا کے لیے اپنا دماغ خوب کھپاتے، لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے، قرآن حدیث کی بات آتی ہے، وہاں تمہاری عقل کام نہیں کرتی، کہاں گھاس چرنے جاتی ہے تمہاری عقل۔ تو یہ خود اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ دنیا ہی میں دے کر کیا کر دیتے، اس کا حساب کلیئر، مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا۔ مرنے کے بعد اجر ثواب صرف کس کو ملتا ہے؟ مومنوں کو۔ اس لیے ہمیں زیادہ فکر کس کی کرنی چاہیے؟ مرنے کے بعد کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ بیچارے، کل ایک صاحب آئے، کیموتھراپی، اللہ حفاظت فرمائے، کیموتھراپی کیا بولے؟ کیمو، ہاں، 15 دن میں 2 بار کرنا پڑتا، بال سب جھڑ گئے۔ اللہ عافیت دے، ہم سب کو عافیت دے، اللہ سلامت رکھے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر من خلق تفضیلا۔ وہ بول رہے تھے بیچارے، میں دعا کر رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ ایسے تکلیف سے، کون بھی ساتھ دینے والا بھی نہیں مجھے اٹھا لے گا۔ کیا بیچارے، میں بولا ایسا دعا مت کرو، کتنا بھی تکلیف آئے ایسا دعا مت کرو، کس کو معلوم ہے مرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ہاں اس سے بھی زیادہ تکلیف رہتی۔ اس لیے آپ دعا یہ کرو کہ جب تک ہے اللہ میری زندگی میرے لیے خیر ہے مجھے زندہ رکھ، میرا مرنا میرے لیے خیر ہے مجھے آپ موت دیجیے۔ ایسا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ خیر اور شر کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ میرا مرنا ہے خیر ہے تو اللہ مجھے موت دے، میری زندگی میرے لیے خیر ہے تو مجھے زندہ رکھ، ایسی دعا کرو۔ یہ ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کے خطبے میں نے یہ دعا پڑھی تھی۔ انہوں نے کہا ان کانت الحیات خیر لی، اللہ اگر زندگی میرے لیے خیر ہے تو مجھے زندہ رکھ، فاحیینی، مجھے زندہ رکھ، اگر وہ ان کان الموت خیر لی، اگر موت میرے لیے بہتر ہو تو اللہ مجھے موت دے۔ ہم کو کچھ بھی پتہ نہیں، آج ہم تھوڑی تکلیف کو یہ کرتے تو موت موت بول کے بولتے، پھر مرنے کے بعد میں قبر میں اگر اس سے زیادہ تکلیف رہی تو اللہ حفاظت فرمائے، کیا ہوگا؟ واپس آ سکتے ہیں کیا؟ یہاں تو کچھ نہ کچھ کر سکتے، وہاں کچھ بھی نہیں نا، کون کام آئے گا؟ لیکن بولنے کا کسی تکلیف آتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ میں یہ اس لیے بولا آخرت، ہاں میں اس لیے بولا آخرت اصل ہے، اس کے زیادہ فکر ہمیں کرنی۔ دنیا بھی چاہیے نہیں بول کے نہیں، لیکن دنیا میں پڑھ کے آدمی اپنی آخرت کو نہ بھولے، قدم قدم پہ اس کو رہنما کی ضرورت ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں، ہمارے اللہ والے کہتے ہیں، کسی نہ کسی کو اپنا بڑا بناؤ، بڑا نہیں بنائے تو اہنکاری بنتا ہے آدمی، ڈکٹیٹر بنتا ہے، ظالم بنتا ہے،
سمجھ رہے؟ اپنے اوپر کسی کو بناؤ. ہر کام کرنے سے پہلے اس سے کیا کر لو؟ مشورہ کر لو. نیک کاموں میں، برے کاموں، ہر کام میں. نہیں بناتا ہے نا، جس کا کوئی امام نہیں ہوتا نا، اس کا امام شیطان ہوتا ہے، یاد رکھنا. کیا خیال ہے جا کر؟ ہاں نہیں، میں اپنے بارے میں بول رہا ہوں. میرے بنجے کو تمہیں یہ بنا امام. امام کا مطلب ارے لیڈر، اپنا گائیڈنس کیا بولتے ہیں، گائیڈ کرنے والا، رہنما، اپنا آپ کا قائد، آپ کا کوئی ہو اوپر. جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کے لیے پوچھو کیا کیا کرے، سمجھ میں آتا نہیں. تو خاندان میں کوئی نہ کوئی بڑے رہیں گے نا، ان سے کیا کرو، صلاح مشورہ کرو. کسی نہ کسی کو بڑا سمجھو نا یار. نہیں بنایا بڑا بنایا تو بہت مشکل ہے. دین کے کاموں میں تو کسی نہ کسی ایک عالم کو کیا بناؤ، معتبر عالم کا. نہیں تو آدمی ہلاک برباد ہوتا ہے. اب دیکھو مسلمانوں کا حال، منمانی بہت کرتے ہیں. منمانی نہ شادی میں پوچھتے ہیں، نہ غم میں پوچھتے ہیں، نہ خوشی میں پوچھتے ہیں. منمانی کرتے ہیں. جورو بولے جیسا سنتا ہے، ناچتا ہے. بچے بولے جیسا سنتا ہے. معاشرہ اور سوسائٹی کیسا بولتے ہیں ویسا ناچتا ہے. رسم و رواج کیسا ہے اس کے حساب سے چلتا ہے. کیا ہے یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ تباہی ہے، بربادی ہے. مرنے کے بعد پتہ چلے گا. ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا، تب پتہ چلے گا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آج. پوچھنے والا ہے جب قرآن کریم جگہ جگہ آخرت کا تذکرہ اسی لیے ذہن بنا کہ ہمیں ایک ایک بات کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے. خیر، بات لمبی ہو گئی. اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق دے.